کیونکہ مٹی کا ہے اس لیے اللہ نے اس کی ہر ضرورت کو مٹی میں رکھا ہے. جو کھانا ہم کھاتے ہیں، جو کپڑے ہم پہنتے ہیں، جو پانی ہم پیتے ہیں، جن گھروں میں ہم رہتے ہیں، جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، یہ سب جسم کی ضرورت کی چیزیں ہیں. اور کیونکہ جسم مٹی کا ہے تو اللہ نے ان تمام ضرورتوں کو مٹی میں رکھا ہے. روح اللہ کا امر ہے، یہ آسمانوں سے آئی ہے تو اس کی خوراک بھی آسمانوں پر ہے، زمین میں نہیں ہے. پھر فرمانے لگے اگر میں تم کو سونے کے ایک محل میں بند کر دوں اور 4 دن کھانے کو نہ دوں تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا ظاہر سی بات ہے میں چیخوں گا کہ مجھے کچھ کھانے کو دو. کہا بس یہی حال تیری روح کا ہے کہ تیرا جسم اچھے اچھے کپڑے پہنتا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں چلاتا ہے، اچھے اچھے محلوں میں رہتا ہے، اور تو اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا چاہتا ہے، لیکن اندر تیری روح جو ہے وہ بھوکی ہو کے جب چیختی ہے تو تیرے سر میں درد ہوتا ہے. تو اس روح کی بھوک کا بھی تو علاج کر. تو میں نے کہا اس کی خوراک کہاں ہے؟ کہا یہ آسمانوں سے آئی ہے تو اس کی خوراک بھی آسمانوں پر ہے، زمین میں نہیں ہے. اور دل کے سکون، چین اور اطمینان کا تعلق اس مٹی کے بنے ہوئے جسم سے نہیں ہے بلکہ اس آسمان سے آئی ہوئی روح سے ہے. تو میں نے کہا اس کی غذا کیا ہے؟ فرمانے لگے اس کی غذا اللہ کا کلام ہے، اللہ کے حکم ہے. اس کی غذا نبی کی زندگی ہے، نبی کے طریقے ہیں، نبی کی سنت ہے. وہ جب تک اس کو ملیں گے نہیں یہ بھوکی رہے گی، اور جب یہ بھوک کر چیخے گی تو پھر تم تو مسلمان ہو، تمہیں تو پتہ ہے، غیروں کو تو پتہ نہیں. وہ دماغ کی اس چیخ کو سلانے کے لیے کبھی شراب پیتے ہیں، کبھی نشے کرتے ہیں، لیکن یہ تو جب تک روح بھوکی ہے اس وقت تک اندر سے تم مضطرب رہو گے، سکون چین نہیں ملے گا. اور پھر قرآن کی وہ آیت پڑھی مجھے آج بھی یاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ پاک چیلنج دے رہے ہیں سب کو کہ اگر دل کا سکون، چین اور اطمینان چاہیے میرے بندو، مالداروں، حکومت والوں، دولت والوں، شہرت والوں، اگر تمہیں دل کا سکون، چین، اطمینان چاہیے تو تمہیں مجھ سے تعلق بنانا پڑے گا، مجھ سے یاری لگانی پڑے گی. مولانا کی یہ بات سن کر میں تو پہلے ہی پریشان تھا، 3 دن سے بیان سن رہا تھا، میں تو دھاڑے مار کے رونا شروع ہو گیا. روتا رہا بڑے دیر تک. پھر جب مجھے تھوڑا سا چین آیا تو میں نے کہا مولوی صاحب اس کا مطلب کیا ہے، میری پوری زندگی برباد ہو گئی؟ تو فرمایا نہیں، بالکل بھی نہیں، کہ یہ معاملہ تم دنیا والوں سے تھوڑی کر رہے ہو، یہ معاملہ تم تو اللہ سے کر رہے ہو. اور اللہ کے ہاں معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے ہاں معاملہ کیا ہے کہ ابھی انسان اللہ رب العزت سے معافی مانگنے کا ارادہ ہی کر رہا ہوتا ہے، دل میں ابھی خیال ہی آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اگلے پچھلے معاف کر دیتے ہیں سارے. پھر مجھے فرمایا، یہ مجھے پھر بات سنائی، حدیث قدسی سنائی کہ میرے بندے تو یہ زمین و آسمان سارے کے سارے اگر اپنے گناہوں سے بھر دے، جو کہ تو بھر نہیں سکتا، اگر تمام جن و انس بھی مل جائیں تو بھر نہیں سکتا، لیکن اگر تو نے ایسا کر بھی دیا، ایک مرتبہ اگر تو نے کہا اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو نہ صرف یہ کہ ہم تمہیں معاف کر دیں گے بلکہ تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے تم نے ان گناہوں کو کیا ہی نہیں. میں تو بے یقینی کی حالت میں مولانا کو دیکھنے لگا. میں نے کہا مولوی صاحب واقعی؟ کہا ہاں. پھر پوچھنے لگے کیا ارادہ ہے؟ اب میرا ارادہ میوزک چھوڑنے کا تو نہیں تھا کہ میں نے کہا ادھر آؤ، وہ کیا کہ نمازیں بخشوانے آئے، کیا روزے گلے پڑ گئے؟ ہاں جی، میرا تو کوئی پروگرام نہیں تھا میوزک چھوڑنے کا، لیکن گناہ بھی بخشوانے تھے. تو پھر مجھے کہنے لگے توبہ کرو گے؟ میں نے کہا مولوی صاحب کس چیز سے؟ کہا اپنی اس پچھلی زندگی سے. میں سوچ میں پڑ گیا. اچھا، میں نے کہا جی میں توبہ کرتا ہوں. میں نے توبہ کی، یا اللہ میوزک چھوڑنے کا تو میرا کوئی موڈ نہیں، یہ مولوی بھی اللہ جانے کیا کہہ رہے ہیں، لیکن اگر تجھے اس سے کوئی میرے لیے بہتر زندگی نظر آتی ہے تو تو مجھے اس زندگی پہ لگا دے کہ واقعی میں چاہتا ہوں کہ تجھے راضی کر سکوں، تجھے خوش کر سکوں. اے اللہ پچھلی پوری زندگی پر توبہ کرتا ہوں، اگلی زندگی تیرے حکموں پر چلنے کی کوشش میں
کہ کوشش کروں گا اگر تو واقعی ایسا ہے جیسا یہ مولوی صاحب فرما رہے ہیں تو تو مجھے معاف کر دے. تو میں نے کہا توبہ کر لی. مولوی صاحب نے کہا اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی بہت ہلکا. پھر میں نے کہا لیکن مولوی صاحب بات تو یہ ہے کہ اگر میرے پچھلے سارے معاف ہو گئے اور اس پر اللہ نے اگر جنت دی تو میری تو بہت ہی بڑی جنت ہوگی, آپ سے بھی بڑی. تو فرمانے لگے نہیں بیٹا اتنی جلدی نہ کرو, تمہیں وصول تو ہم ہی نے کیا ہے, جو تجھے ملے گا اس سے تو بڑا ہمیں ملے گا ہی ملے گا. ہاں لیکن میں نے کہا مولوی صاحب, اور بہنیں اس بات کی تصدیق کریں گی, موسیقی تو روح کی غذا ہے کہ نہیں؟ ہاں یہ سیالکوٹ کی خواتین یقین کرو پورے ملک کی پہلی بہنیں ہیں جو کہہ رہی ہیں نہیں, ورنہ اگر کسی نے نہیں بولا تو چپ ضرور رہی ہیں. سارے مردوں نے بولا ہے موسیقی روح کی غذا نہیں ہے. موسیقی روح کی غذا ہے جی. یہ دیکھو اب آواز آئی ہے, اب ایسا لگ رہا ہے کوئی بیٹھ کے سن رہا ہے جی. موسیقی روح کی غذا ہے جی. شاباش, اللہ آپ لوگوں کو اس پر چلا دے. اللہ رب العزت آپ کے موبائلوں میں جتنے بھی گانے ہیں سب اڑا دے اسی وقت. گھروں میں جتنی کیسٹیں ہیں سب ٹوٹ جائیں, اللہ کرے ساری سیڈیاں ٹوٹ جائیں. اللہ پاک ایسے کرے گانے کی آواز ہی نہ سننے کو ملے آج کے بعد آپ میں سے کسی کو. یہ سوچ لو آمین قبول ہو جائے گا. اب سوچ کے بولنا آمین. تو مولوی صاحب نے مجھے کہا کہ نہیں, موسیقی روح کی غذا نہیں ہے, موسیقی نفس کی غذا ہے. موسیقی کس کی غذا ہے؟ نفس کی. یہ واقعی نفس کی غذا ہے, اور یہ ایسا زہر ہے, ایسا زہر ہے, یہ جب اندر جاتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ نقصان کتنا کر گیا ہے. ٹرائی نہ کرنا, لیکن آپ کہیں جا کر اللہ کی بات سنیں, اس کے بعد جا کر 5 منٹ کا گانا سنیں, ساری صفائی ہو جائے گی, سب اندر ساری صفائی ہو جائے گی. میں یہ نہیں کہ بعد میں مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں حلال ہے حرام ہے, اس کے لیے تو یہ مولوی بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان سے پوچھو. میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو ہوتا ہے, میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو ہوتا ہے, کہ یہ انسان کو بے باک کر دیتی ہے. مجھ سے کسی نے پوچھا میں اپنے ملک کے لیے گانا, میں کہ بھائی اپنے ملک کے لیے گانا وہ ایک اور چیز ہے. میں ان گانوں کی بات کر رہا ہوں جن کو عام طور پہ لوگ سن رہے ہوتے ہیں بازاروں میں, ہاں, اور پھر کہتے ہیں اس کے سننے میں کیا ہے. ارے یار میں کیا بتاؤں آپ کو کیا ہے, خدا کی قسم اگر وہ زندگی اس زندگی سے بہتر ہوتی مجھے کیا تکلیف تھی. مجھے ایک ساتھی کہنے لگا اب تو آپ کے لیے اس زندگی کی طرف جانا بڑا مشکل ہے. میں نے کہا کوئی مشکل نہیں, گلا تو وہیں کا وہیں ہے, گا سکتے ہیں, لیکن اب اس زندگی کی طرف جانے سے بہتر لگتا ہے کہ میں آگ میں چھلانگ مار دوں, کہ وہ اس قدر خطرناک زندگی, وہ اتنی ایک, یقین کرو پوری صرف گانا نہیں ہوتا, وہ ایک پوری زندگی ہے. وہ ایک پوری زندگی کا نام, جیسے یہ ایک پوری زندگی کا نام ہے نا, صرف دعوت کے 2 بول نہیں ہیں. ہاں میرے دوست مجھ سے لڑتے تھے, یار تو ادھر گانا گا ادھر جا کے اذان دے دے. ارے میں نے کہا نہیں ہوتا ایسے نہیں ہوتا بھائی. گانا گانے والے کو تو اذان کی آواز سے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کراہیت آتی ہے, کراہیت آتی ہے. مجھے یاد ہے ہم کانسرٹ کر رہے ہوتے تھے اور مغرب کی اذان اگر ہوتی تھی, یقین کرو وہ کیونکہ وہ تو دعوت کے بول ہیں نا, ادھر تو ایک غلط کام ہو رہا ہے نا, وہ تو دعوت کے بول ہیں. وہ دعوت کے بول جب ہمیں سنائی دیتے تھے تو وہ ہمارے سینے کو پھاڑ کے نکل جاتے تھے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے, یہ کوئی کھیل مذاق ہے کیا, یا یہ کوئی ٹی وی کا پروگرام ہے کہ جس میں ایکٹنگ ہو رہی ہے کہ نہیں بھئی ادھر جا کر اذان دے دی, ادھر جا کے گانا گا دی, ادھر جا کے اذان دے دی. ایسے نہیں ہوتا. اور پھر اللہ کے نیکی کے کام کرنے کی تو اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے میرے دوستوں. ہاں عمل صالح کرنے کی تو توفیق ملتی ہے. یہ ایسے ہی تھوڑی کو میرا مطلب ہے خالہ جی کا کھیل ہے کہ 95% نماز نہیں پڑھ رہا اور 5% نماز پڑھ رہا ہے. کیوں ہے ایسا؟ سب کیوں نہیں پڑھ رہے؟ من جانب اللہ
توفیق ملتی ہے. خیر جی میں کھڑا ہوا, میں نے کہا اچھا مولانا آپ سے وعدہ تو کر لیا. میرے دوستو میں باہر نکلا سوچتا ہوا, میرے اندر آپ یقین کرو ایک تلاطم برپا ہو گیا. ہاں ایسی میرے اندر ایک خیر و شر کی نا جنگ شروع ہو گئی, ایسے کر کے ایسی جنگ راتوں کوٹ جاتا تھا میں, اور پوری رات بیٹھا رہتا تھا ایسے, جانماز کھول کے میں بیٹھ جاتا تھا, سوچتا رہتا تھا میں کیا کرنے لگا ہوں. ایک لمحے خیال آتا تھا نہیں بڑی نیکی کا کام کر رہا ہے تو لوگوں میں محبتیں پھیلا رہا ہے, لوگ خوش ہو رہے ہیں. دوسری طرف خیال آتا تھا یار کیا یہ اللہ رسول کو یہ بات منظور ہے, ان کو پسند ہے, میں کیا کر رہا ہوں. پھر یہ خیال آئے ارے نہیں ان مولویوں کی نہ سننا. پھر یہ خیال آئے, یاد رکھنا آپ کو میں ایک 2-4 وہ باتیں بتا رہا ہوں جو میرے پہ گزری, یہ میں گر کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو. جب شیطان اپنا چکر چلائے گا نا 2 باتیں کرنے کو کہے گا, یاد رکھنا. پہلی بات یار یہ تبلیغ والوں سے اب ملنا مت, مولانا سے بات نہ کرنا, ملنا مت. دوسری مسجد میں نہ جانا, 2 کام نہ کرنا کبھی, ایک تبلیغ والوں سے ملنا مت, ایک مسجد میں نہ جانا. اور بہنوں یہی تمہارے ساتھ ہوگا. وہ جو ہے نا وہ اپنا تبلیغی ساتھی اس کی بیوی, اب اس کو فون نہ کرنا آئندہ, ٹھیک ہے, اس کے گھر نہ جانا, اب تعلیم میں نہ جانا, کیونکہ اس کو پتا ہے یہ وہاں گئی اور عورت کا دل تو مرد سے 10 گنا زیادہ جلدی اللہ کی بات کو لے لیتا ہے. ہاں فوراً. میں واپس آ کے بیوی کو کارگزاری سناتا تھا تو میں اس کی حالت بدلی ہوئی دیکھتا تھا, حالانکہ وہ نہ مسجد آئی نہ اس نے وہ اعمال ہوتے دیکھے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی, جب آپ نکلا کرو گھر واپس آ کر بیوی کو سب بتایا کرو ہم نے کیا کیا. وہ جذبات بنتے ہیں گھر والی کے, اور جب گھر والی کے جذبات بنتے ہیں تو پھر بچوں کی صحیح تربیت شروع ہوتی ہے. دین ان کی زندگی میں آیا تو گھر کے اندر آ گیا, جب تک آپ کی زندگی میں ہے گھر سے باہر ہے. گھر والی کی زندگی میں آ گیا, گھر کے اندر آ گیا. تو میں آہستہ جو بھی 3 دن میں سنتا تھا آ کر گھر والی کو عائشہ کو بتاتا تھا, عائشہ آج یہ سنا, آج یہ سنا, آج یہ سنا, کرتے کرتے آہستہ پھر میں نے اپنی ماں کو بتانا شروع کیا, مرحومہ کو. اللہ کی شان, میں آج بھی اللہ کا شکر کرتا ہوں, مجھے موقع محل نہیں تو میں آپ کو کبھی بتاؤں جب میری ماں کا انتقال ہوا تو کیسے ہوا. میرے دل کی دعا ہے اللہ ہر عورت کو دنیا سے ایسے لے کے جائے جیسے ہماری والدہ گئیں. تو وہ میں اپنی ماں کو بتاتا تھا, میری ماں بھی ایک دم اس نے بھی جلدی لینا شروع کر دیا. کرتے کرتے میری ماں, ہم سب گھر کی خواتین میں سب سے پہلے میری والدہ پردے میں آ گئیں فوراً. اور مولوی صاحب کہہ رہے ہیں ان کے انتقال کا بتائیں, میں ضرور بتاؤں گا آپ کو, مختصراً بتاتا ہوں. میری ساؤتھ افریقہ کی تشکیل تھی, پیچھے والدہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی. مجھے بھائی نے بولا جنید بھائی آ جائیں واپس کیونکہ امی جا رہی ہیں, امی نے اب نہیں رکنا. تو میں نے ساتھیوں سے کہا, انہوں نے کہا یار چلے جاؤ کیا فرق پڑتا ہے, یہ پھر یاد کرو گے ساری زندگی. اب میں سوچتا رہا, اب میں نے امی کو فون کیا, میں نے کہا اماں آ جاؤں, کہا نہیں ہرگز نہیں آنا. تو میں نے کہا کیوں؟ تو کہنے لگی اگر میرا انتقال ہوا تو میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ میں اللہ کو بتاؤں گی کہ جب میرا انتقال ہوا تو میرا بیٹا تیرے راستے میں تھا, تو تم مت آؤ, مجھے کچھ نہیں ہوگا, اور اگر ہو گیا تو اس کو اللہ کی مرضی سمجھ رہا, بس میرے لیے تم دعا کرنا. اللہ کی شان, امی کا انتقال نہیں ہوا اس میرے 40 دنوں بعد. میں واپس آیا تو بہت خوش ہوئی, گلے لگایا, کہا دیکھو میں نے کہا تھا اللہ نے مجھے زندہ رکھا جب تک کہ تم نہیں آتے واپس. پھر میری حضرات نے 10 دن کی اور تشکیل کر دی کینیڈا کی. تو میں نے کہا اماں پھر 10 دن کے لیے بھیج رہے ہیں, جاؤں نہیں جاؤں؟ نہیں چلے جاؤ نا, تو بالکل ٹھیک ہوں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں جس دن گیا ہوں اس دن ہم ٹورانٹو میں مرکز میں بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ پوری ٹورانٹو کی شورا سامنے بیٹھی ہوئی تھی, میرا بیان تھا. بیان کے دوران ایسے موبائل پڑا ہوتا ہے, میں نے رکھا ہوا تھا کہ بہن کو بولا ہوا تھا کہ اگر اماں کو کچھ ہو مجھے فوراً بتا دینا. میرا موبائل بند ہو گیا, میں سمجھا خراب ہو گیا, اب وہ چلے ہی نہ کسی طرح سے. خیر میں نے اس کو چھوڑے رکھا, میں بات کرتا رہا.
اس کو نہ چھیڑیں، پر چھوڑ دیں اس کو. تو میں نے اس وقت جب میں عشاء کی نماز پہ کھڑا ہوا تو پیچھے سے ساتھیوں نے آ کے بتایا کہ والدہ کا انتقال ہو گیا. میں نے بہن کو فون کیا، کیا ہوا؟ کہتی ہے کہ ابھی فجر کی ہم نے نمازیں پڑھی ہیں اور فجر سے تھوڑا سا پہلے انتقال ہوا ہے، اور 2-2:30 بجے اس امی نے بلایا میری بیوی کو، اور میری بیوی کو بلا کے بولا کہ بیٹا دیکھو، میں نے تو ساری زندگی تمہیں بیٹی کی طرح رکھا، لیکن میں ساس ہوں، کمی بیشی ہو سکتی ہے، تو اگر کچھ ایسی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا. تو میری وائف نے کہا امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، مجھے تو کبھی خیال بھی نہیں آیا اس بات کا. ہاں آپ نے مجھے اس سے کم سمجھا ہی نہیں. پھر میری بہن سے کہا کہ تم بیٹا مجھے لگتا ہے میں آج چلی جاؤں گی، مجھے سورہ یاسین سناؤ. تو میری بہن نے ان کو سورہ یاسین سنائی. تو میری بہن کہتی ہے کہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گئیں اور مجھ سے کہا کہ اب سورہ رحمان سناؤ. تو سورہ رحمان پڑھتے پڑھتے میری امی نے آنکھیں کھولیں، اور آنکھیں کھول کے میری بہن سے کہا کہ منیزہ یہ دیکھو یہ کس قدر ایک حسین عورت تمہارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، ذرا اپنے اس طرف دیکھو، کتنی حسین عورت کھڑی ہے تمہارے ساتھ، بیٹا یہ مجھے لینے آئی ہے. تو میری بہن کہتی ہیں کہ اماں یہاں تو کوئی نہیں کھڑا. نہیں، اس کے پیچھے دیکھو، اس کے پیچھے بھی کچھ لوگ کھڑے ہیں. تو میری بہن کہتی ہے کہ میں نے کہا اماں تو چلیں پھر کلمہ پڑھیں، پھر آپ کے جانے کا وقت ہے. کہا اپنے ابا کو بلاؤ جلدی سے. تو میرے ابا آئے اور میرے ابا کو کہا کہ دیکھیں میں نے ساری زندگی آپ کی عزت کا خیال رکھا، میرے لیے بس وہ نمبر 1 چیز تھی، اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا، میں اب جا رہی ہوں. کلمہ پڑھا اور آنکھیں بند کر لی، بس اس طرح گئیں وہ. ہاں. اللہ پاک ہر عورت کو ایسے جانے کی توفیق عطا فرمائے دنیا سے. ہمیں سب کو اللہ پاک ایک خوبصورت موت عطا فرمائے کہ ہم دنیا میں ایک خوبصورت موت ہی تو کمانے آئے ہیں. ہاں کہ جب ہم یہاں سے جائیں، میری اللہ سے دعا ہے یا اللہ اس مجمع میں جتنے مرد اور عورت بیٹھے ہیں جب اس دنیا سے جائیں تو یا اللہ وہ ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہو. ہاں خیر میرے دوستو، یہ تبلیغ کے کام میں گرتا پڑتا جو بھی تھا. مولوی عمران سے میری اسی وقت دوستی ہو گئی. اس کی اس وقت شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اس کی داڑھی بھی تھوڑی تھوڑی نکلی ہوئی تھی. یہ مرکز میں مجھے نظر آتا تھا، بہت پیارا سا نوجوان. اس کو بھی میرے سے تھوڑی سی محبت ہو گئی، میری بھی اس سے محبت ہو گئی. نئی نئی چیزیں یہ مجھے وظائف وغیرہ بتاتے رہتے تھے. ایک وظیفہ اس نے مجھے بہت پہلے بتایا تھا، وہ مجھے آج دن تک یاد ہے. یا معزو، جو بھی 41 دفعہ جمعے کے دن مغرب کی نماز کے بعد پڑھے گا، اللہ اس کو اتنی عزت عطا فرمائیں گے کہ لوگ جب اس کا نام لیں گے تو دانتوں میں انگلی ایسے داب لیں گے. اللہ نے اتنی عزت دے دی اس آدمی کو. ہاں یا معزو، اور یاد رہ جائے سب شروع ہو جاؤ، سب پڑھ لو انشاءاللہ. اس کو کرتے کرتے میں نے آخر ارادہ کیا چلو جی میں اب 4 مہینے لگاتا ہوں. اب 4 مہینے پہ جانا چاہیے، کیونکہ دیکھو تبلیغ میں جب تک 4 مہینے کا کورس نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. داڑھی کبھی بڑھے گی، کبھی چھوٹی ہو جائے گی. ہاں کبھی سر پہ ٹوپی آئے گی، کبھی اتر جائے گی. 4 مہینے لگانے ضروری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کام کو سمجھنے کے لیے. کیونکہ پہلے 40 دن جو ہے وہ دنیا کا جو ہے نا وہ رنگ اترتا ہے پہلے 40 دن میں. ہاں زنگ اترتا ہے پہلے، پھر اگلے 40 دن کے اندر تبلیغ کا تھوڑا رنگ چڑھتا ہے، پھر اس سے اگلے 40 دن میں کچھ اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، کچھ تعلق بنتا ہے جا کر. پھر اگر وہ جڑا رہے تو پھر اللہ اس کو سوسائٹی پروف بنا دیتا ہے، اس کے اوپر لوگوں کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا. ہاں پھر ایسے لوگ جہاں بھی جاتے ہیں ماحول بن جاتا ہے، خود بخود ہی ماحول بن جاتا ہے. اب میں نے ارادہ کیا جی 40 دن لگانے ہیں میں، اور 40 دن کا 4 مہینے لگانے ہیں. میں نے اپنے دوست کے ساتھ مل کے ارادہ کر لیا. خیر وہ ہم کمزور، ہم نے مئی جون میں نکلنا تھا، مئی جون آیا، وہ تو نکل گیا، میں نہیں نکلا.
ایک دن اس کا مجھے فون آتا ہے، یہ ہے جی 16 اکتوبر کی بات 2001، اس کا مجھے فون آیا، جنید بھائی السلام علیکم، میں 4 مہینے لگا کے آ گیا۔ میں نے کہا ہیں 4 مہینے ہو گئے؟ کہا ہاں ہو گئے، گزر گئے۔ کتنے ہی 4 مہینے گزر گئے زندگی سے؟ میں نے کہا 4 مہینے گزر گئے؟ کہتا ہے لیکن مجھے پتہ نہیں میرے 4 مہینے کیسے لگے، ضائع ہی ہو گئے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا میں 4 مہینے کے لیے اپنے ابا کو ساتھ لے گیا جنید بھائی، وہ بیمار رہتے تھے، ان کا پیشاب پخانہ مسجد میں نکل جاتا تھا بستر میں ہی۔ یقین کرو روزانہ جنید بھائی میں نے کچھ نہیں کیا، صرف اپنے باپ کا پیشاب پخانہ صاف کیا۔ 4 مہینے اس کی اس بات نے مجھے اندر سے ہلا دیا کہ کسی انسان کو اپنے باپ کی ایسی خدمت کرنے کا موقع ملا ہو۔ ہاں، اور کہتا ہے پتہ نہیں میرے 4 مہینے تو کیا ہی لگے، میں تو سارا وقت باپ کی خدمت ہی کرتا رہا 4 مہینے۔ اور 4 مہینے کے بعد وہ آیا ہے اور اس کے باپ نے اس کو گلے لگا کے بولا بیٹا تیری وجہ سے میرے 4 مہینے لگ گئے۔ 2 دن بعد باپ کا انتقال ہو گیا، ہم خود جنازے میں تھے 2 دن۔ میں نے ارادہ کر لیا جی میں جا رہا ہوں 4 مہینے کے لیے۔ بیوی کے پاس گیا، میں نے بولا سنو میں 4 مہینے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہتی ہے کب؟ میں نے کہا کل۔ کہتی ہے آپ جائیں میں پیچھے سے زہر کھا لوں گی۔ میں نے کہا میں پانی پی لوں ذرا ایک سیکنڈ۔ میں نے کہا یار اب میں سوچ رہا ہوں یار یہ چانس لیا جائے نہ لیا جائے، موقع تو بہت اچھا ہے۔ میں نے مولوی طارق جمیل صاحب کو فون کیا، میں نے کہا مولوی صاحب بیوی کہہ رہی ہے میں نے 4 مہینے کے لیے جانا ہے، تو اگر تو گیا تو میں زہر کھا لوں گی۔ کہتے ہیں یار میرا 30 سال کا تجربہ ہے، یہ اتنی بیوقوف نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی، تو ایسے کر آج رات کو کھانے کے وقت نا ایک نوالا توڑ کے اس کے منہ میں ڈال دے۔ میں نے کہا مولوی صاحب یہ نہیں میری بیوی نوالا توڑ کے میرے منہ میں ڈالے، نہیں تو نوالا توڑ کے اس کے منہ میں ڈال۔ اب یار دیکھو میرے والد صاحب ہیں پٹھان، ماں ہندوستانی ہے، والد صاحب تو پٹھان ہے، اب پٹھان اپنی بیوی کے منہ میں نوالا ڈالے، ہاں ویسے ہی ایک شرم آتی ہے اتنی، لیکن ہم ویسے ہی کہ شرم آ رہی ہے۔ میں کہا کس طرح کروں گا میں؟ ہم بیٹھے ہوئے میں کھانے پہ بیٹھے، مجھ سے کہہ رہی آپ کھا کیوں نہیں رہے؟ میں نے کہا کھاتا ہوں۔ آخر میں نے دعا پڑھی، جل تو جلال تو صاحب کمال تو، آئی بلا کو ٹال تو، نوالا بنا کے بیوی کے منہ میں ڈال دیا۔ وہ ایسے جھیپ سی گئی، یہ کس نے سکھایا آپ کو؟ میں نے کہا مولوی طارق جمیل صاحب نے، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ ہونا کچھ نہیں اس سے۔ کہتی ہے ویسے آپ کی پوری تبلیغ میں نا ایک وہی آدمی ٹھیک ہے، کام کیا ہے آپ کو؟ میں نے کہا یار مجھے جانے دے 4 مہینے کے لیے۔ پھر میری بیوی نے میرا بیگ بنایا 4 مہینے کے لیے، اور اس اللہ کی بندی کے لگے 4 مہینے، میرے تو نہیں لگے، میں تو دنیا بھر میں گھومتا رہا۔ اس نے میرا بیگ بنایا، اس نے میرے بچوں کو دیکھا، ہم اس وقت ایک ہی گھر میں رہتے تھے سارے، میرے ماں باپ کی خدمت اس نے کی، اس نے دیکھا ان کو، گھر کی بڑی تھی وہ، بڑی بھابھی تھی، باقیوں کو بھی اس نے دیکھا۔ پیسے میرے پاس نہیں تھے کیونکہ میں تو کاروباری چھوڑ دیا تھا، پیسے بھی نہیں تھے۔ میں نے اس سے پوچھا بھی نہیں عائشہ تو کیسے چلائے گی یہ سب کچھ؟ اللہ جانے اس نے کیسے چلایا، اللہ اس کو جزائے خیر دے، اللہ اسے خوش رکھے۔ اور میرے 4 ماہ لگ گئے، اس طرح لگے۔ تو گھر والی کا ذہن بنے گا نا تو کام بنیں گے، اور اگر گھر والی کا ذہن نہیں بنے گا تو کام نہیں بنیں گے، خراب ہو جائیں گے۔ کیونکہ یہ دعوت کی لائن ایک ایسی لائن ہے جس میں اللہ نے عورت اور مرد کو ساتھ ساتھ رکھا ہے، باقی معاملات میں عورت کو پابند کیا ہے شوہر کے مشورے سے، کہ شوہر کے مشورے سے کرو باقی سارے کام۔ الرجال قوامون علی النساء، پوچھ کے کرو، مشورے سے کرو۔ دعوت میں برابر کے ہو تم لوگ، بلکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ
کی کتنی بڑی وجہ بنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقویت کے لیے. حضرت خدیجہ الکبریٰ کتنی بڑی تقویت بنی کہ فرمایا کہ میں پتہ نہیں کتنی بڑی، میرے پہ چادر ڈال دو، چادر ڈال دو. یا رسول اللہ آپ گھبرائیے نہیں، آپ تو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کے ساتھ نیکیاں کرتے ہیں، آپ تو ضعیفوں اور مساکین کا خیال رکھتے ہیں، ان کی پاسداری کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. تو اور ساری زندگی اور سارا مال، اپنا جتنا مال تھا وہ سارا کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام کے لیے لگا دیا. ویسے میں علماء کرام فرماتے ہیں، یہاں چھوٹا سا ایک نقطہ آپ کو بیان کرتا چلوں. علماء فرماتے ہیں کہ 2 خواتین دنیا کی سب سے ذہین ترین خواتین تھیں. ایک حضرت آسیہ علیہ السلام جو فرعون کی بیوی تھیں، اور دوسری حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ 2 سب سے انٹیلیجنٹ خواتین تھیں اپنے وقت کی. کیسے بھلا؟ کہ حضرت آسیہ کے اوپر جب فرعون نے وہ پتھر رکھے، مجھے خدا مانو، انکار کر دیا، اور جب آپ دنیا سے جانے لگیں تو آپ نے جاتے جاتے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اللہ سے وہ خوبصورت دعا کی. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. اے میرے نبی قصہ سنائیے اپنی امت کی خواتین کو فرعون کی بیوی کا، کہ جب وہ دنیا سے جانے لگی، قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اے اللہ تو مجھے جنت میں جگہ تو دے، وہ تو دے گا اب مجھے انشاءاللہ، لیکن اپنے قریب دینا، وہ جنت دینا مجھے جو تیرے قریب ہو. بس اب میں بہت تھک گئی ہوں، ان ظالموں سے مجھے نجات دلا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا جب وہ جانے لگی دنیا سے کہ جب جنت میں جاؤ تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا. کہا یا رسول اللہ میری تو کوئی سوکن نہیں. کہا نہیں، اللہ نے تجھ سے پہلے میرا نکاح آسیہ سے کر دیا تھا. تو اللہ کے قریب، سب سے قریب، اللہ رب العزت کے سب سے قریب کس کی جنت ہے؟ رسول اللہ کی. اور دوسری حضرت خدیجہ الکبریٰ کہ احساس ہو گیا تھا کہ میرا شوہر جو ہے وہ سچا نبی ہے. آپ چاہتی تھیں کہ قیامت تک جتنے انسان اس دنیا میں آئیں ان کی نیکیوں میں میرا اجر ضرور ہو. تو سارا مال لگا دیا کہ سیالکوٹ کے لوگ آج جو عشاء کی نماز پڑھیں، اے اللہ مجھے اپنا اجر اس میں بھی چاہیے. تو یہ 2 موسٹ انٹیلیجنٹ ویمن آف دیئر ٹائمز. تو جب مال خرچ کرو میری بہنوں، اللہ نے آپ کو بڑے دل دیے ہیں، یہ سوچ کے خرچ کرو یا اللہ یا اللہ یہ جو مال میں دے رہی ہوں اس سے کوئی حافظ قرآن پروان پڑ جائے، کوئی حافظ پروان چڑھے، کیا پتہ میری بہن اس کے ہاتھ پر اللہ نے ہزاروں کی ہدایت لکھی ہو، قیامت کے دن پتہ نہیں کتنا بڑا اجر ملے. خیر میرے دوستو، اسی طرح سے وقت چلتا رہا. میری زندگی کے 5 سال گزر گئے اسی ٹکر میں کہ 5 سال کے بعد میں نے ارادہ کیا، جس دن مولوی صاحب کو ملا نا اس کے بعد کہ یہ 5 سال ہیں گزر گئے، میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد نہیں گاؤں گا، آج کے بعد نہیں گاؤں گا. تو مجھے فون کس کا آتا ہے؟ ملٹری سیکٹری ہیں جمالی صاحب کے. وہ سر جمالی صاحب ہمارے وزیر اعظم تھے، 2002 کی بات کر رہا ہوں، 2003 کی بات کر رہا ہوں. جمالی صاحب کا فون آتا ہے، ان کے ملٹری سیکٹری کا. وہ آپ نے دل دل پاکستان گانا ہے، وہ پنڈی میں وہ مادر ملت ٹرین لانچ ہو رہی تھی ریلوے اسٹیشن کے اوپر، اس کی پہلی وہ تھی. میں نے کہا سر میں تو توبہ کر چکا ہوں، میں تو اب نہیں گاؤں گا. تو انہوں نے کہا جی وہ پرائم منسٹر صاحب آپ سے خود بات کرنا چاہتے ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب بڑے پیارے بہت نفیس جمالی صاحب ایک دم کہنے لگے جنید صاحب وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ٹائم آیا تو آپ نے گایا، نواز شریف صاحب کا ٹائم آیا آپ نے گایا،
اب جب ہمارا ٹائم آیا تو آپ نے توبہ کر لی. میں نے کہا سر ضرور گاؤں گا لیکن میری ایک شرط ہے. جی جی فرمائیے. میں نے کہا وہاں میں اعلان کروں گا کہ آج آخری بار گا رہا ہوں, آپ کو منظور ہے؟ ہاں جی مجھے منظور ہے. ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے وہ انفارمیشن منسٹر اپنے شیخ رشید صاحب.